بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری بحث ظنون کے بارے میں ہو رہی ہے. البتہ ظنون کی دو قسمیں ہیں. بعض بلکہ اکثر ظنون ایسے ہیں کہ جو قاعدہ اولیہ کے تحت آتے ہیں کہ ان پر عمل کرنا حرام ہے، وہ حجت نہیں ہیں، چونکہ بہت ساری روایات اور آیات ان پر عمل کرنے سے روکتی ہیں. ان بعض الظن اثم یا ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ ظنون ایسے ہیں کہ جو اس اصل سے خارج ہیں. شعر مقدس نے خود ان ظنون کو معتبر قرار دیا ہے، خود شعر مقدس نے انہیں حجت قرار دیا ہے اور قابل عمل بنایا ہے. جن میں سے سب سے پہلے ظواہر کتاب ہے، جس کو ہم شروع کر چکے ہیں کہ جس طرح کہ ہر متکلم جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی کلام کا ظہور خود اس کی نسبت بھی حجت ہوتا ہے اور سامعین پر بھی حجت ہوتا ہے. البتہ چند شرائط ہیں کہ جو ہم نے ذکر کر دی ہیں. اب اگر قرآن مجید جو کہ کلام خدا ہے اور خداوند متعال اگر ان شرائط کے ذیل میں یعنی ان شرائط کے ہوتے ہوئے اگر کلام فرماتا ہے تو ہر متکلم کی کلام کی طرح اس کے کلام کا ظہور بھی حجت ہے. بس اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ ظواہر قرآن حجت ہیں، ظواہر کتاب حجت ہے. آج کی جو ہم نے بحث جو ہم نے آج پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ ظواہر قرآن کے حجت ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم براہ راست قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، براہ راست اس کے ذریعے سے احکام کو استنباط کریں، براہ راست قرآن مجید کے جملات سے تمسک کر کے ہم احکام کو جاری کریں، ہم قوانین کو اجرا کریں. کہتے ہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یہی فرق ہے اہل سنت حضرات اور ہمارے درمیان کے. فرماتے ہیں کہ ظواہر قرآن چونکہ القرآن یفسر بعضہ ببعض کہ قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے، تو آیات سے دیگر آیات کی طرف رجوع کیے بغیر ان سے احکام کو اخذ کرنا کہتے ہیں یہ مستقیماً و براہ راست درست نہیں ہے. اسی طرح کچھ روایات ہیں کہ جو آیات کی تفسیر کے لیے آئی ہیں، یعنی آیات کے لیے مفسر قرار پاتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان روایات کی طرف بھی رجوع کیے بغیر آیات سے تمسک کرنا براہ راست، یہ بھی ہم علماء امامیہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے. یا مثلا دیگر طرح کے جو قواعد اور قرائن موجود ہیں، تو جو مجملات اور مخصصات و عمومات یا مثلا مطلق و مقید کے ذیل میں آتے ہیں، تو ان کی طرف رجوع کیے بغیر کہ جو مجمل کے لیے مفصل واقع ہوتے ہیں یا تخصیص کے لیے عام کا فائدہ دیتے ہیں یا تقیید کے لیے مطلق کا فائدہ دیتے ہیں، ان کی طرف رجوع کیے بغیر براہ راست آیات قرآن کے ظواہر سے تمسک کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جس طرح کہ یہی اشکال جو ہے ہم
ابی حنیفہ یا مثلاً جو قتادہ جو اہل سنت کے جید اور بزرگان تھے ان پہ ہم کرتے ہیں، چونکہ وہ ان روایات جو اہل بیت علیہم السلام سے بطور مفسر قرآن واقع ہوئی ہیں ان کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹلی وہ قرآن مجید سے تمسک کرتے ہیں، تو اس طرح کا تمسک جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ظواہر قرآن اگرچہ حجت ہیں لیکن قرآن کی آیات جو ہے ان میں اجمال پایا جاتا ہے، ان میں جو ہے وہ عموم موجود ہوتا ہے، ان میں جو ہے وہ اطلاق موجود ہوتا ہے، تو بس یہاں پر ہمیں ان کے مخصصات اور ان کے مقیدات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تب جا کر جو ہے رجوع کے بعد ہم کہیں گے کہ اب جو ہے وہ قرآن مجید کا ظہور حجت ہے۔ دوسری بات اور دوسرا نقطہ کہ جو آج کے درس میں تھا وہ یہ ہے کہ اصولیین اور صاحب الموجز ان کا جو نظریہ ہے ظواہر کے بارے میں وہ مختلف ہے۔ اصولیین کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ظہور ہو، چاہے روایات کا ظہور ہو یا مثلاً متکلم جو گفتگو کرتا ہے اس کی کلام کا ظاہر، تو ان ظواہر کو علماء اصولیین ظن آور قرار دیتے ہیں، یعنی ان کو ظنون میں سے شمار کرتے ہیں۔ لیکن صاحب الموجز جناب جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ اگر ہم دقت کرتے ہیں اور غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر ظواہر قطعیات میں سے ہیں نہ کہ ظنیات میں سے ہیں، یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ مراد استعمالی پر، یعنی وہ جو جس متکلم جس لفظ کو جس معنی میں استعمال کر رہا ہے تو مراد استعمالی کو سمجھانے میں یہ جو ظواہر ہے یہ قطع آور ہیں، ظن آور نہیں ہیں۔ البتہ ایک مراد جدی ہے ہوتی ہے کہ جو خود کلام سے نہیں سمجھی جاتی ہے، کہ جس کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ قواعد عقلائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود کلام سے جو ہے وہ ہم اگر مراد استعمالی کو جو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس پر جو کلام دلالت کر رہی ہے وہ ظنی نہیں ہے، جس طرح کے علماء اصولیین نے اس بات کو اور اس نظریے کو اپنایا ہے، بلکہ ہمارے نزدیک ظواہر مراد استعمالی پر قطعی الدلالہ ہے۔ بس آج کے درس میں جو ہے یہی دو نقطے تھے کہ جو عرض کر دی، ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الفصل الاول حجیت ظواہر الکتاب، پہلی فصل جو ہے وہ ظواہر قرآن کی حجیت کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادِ مِنْ حُجِّيَّةِ ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ هُوَ اسْتِكْشَافُ مُرَادِهِ سُبْحَانَهُ مِنْ دُونِ مُرَاجَعَةِ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْعَقْلُ فِي مَوْرِدِهَا۔ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، لَيْسَ الْمُرَادِ مِنْ حُجِّيَّةِ ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ، ظواہر قرآن کو جب ہم حجت کہتے ہیں تو اس حجیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ استکشاف مرادہ سبحانہ من دون مراجعہ، کہ ہم خداوند متعال جو کہ متکلم ہیں ہم اس کی مراد کو ڈائریکٹلی کشف کریں اور ہم رجوع نہ کریں، کس کی طرف رجوع نہ کریں؟ الی ما، اس کی طرف یحکم بہ العقل فی موردہا، کہ جہاں پر عقل جن جن موارد کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے ان کی طرف مراجعہ کیے بغیر خداوند متعال کی مراد کو مستقیماً کشف کرنا اور پھر کہنا کہ ظواہر حجت ہیں، کہتے ہیں کہ ظواہر کی حجیت سے یہ مراد نہیں ہے۔ یہ بھی مراد نہیں ہے کہ من دون مراجعۃ الی الآیات الاخری، ظواہر قرآن کو ڈائریکٹ لے لیں، مستقیماً ان پہ عمل کریں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا کہ دوسری آیات کی طرف رجوع کیے بغیر اس انداز میں ظواہر کو لے لینا، کہتے ہیں کہ یہ بھی حجت، ایسے ظواہر بھی حجت نہیں ہیں۔ التی تصلح لأن تکون قرینۃ علی المراد، کہ جو دیگر آیات صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ مراد پر قرینہ واقع ہوں۔
اور من دون مراجعت الی الاحادیث نبویت، یا اسی طرح وہ احادیث نبویہ کے جو آیات کے لیے مفسر واقع ہوئی ہیں ان کی طرف رجوع کیے بغیر ظواہر قرآن کو لے لینا اور حجت ماننا، فرماتے ہیں کہ ہماری ظواہر قرآن کی حجت سے یہ بھی مراد نہیں ہے۔ اسی طرح وہ روایات کے جو اطرت طاہرہ علیہ السلام سے اس قرآن مجید کے مجملات کو واضح کرنے کے لیے آئی ہیں، یا مثلا قرآن مجید کے عمومات کو خاص کرنے کے لیے آئی ہیں، یا جو روایات یا آیات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو مطلقات موجود ہیں ان کو مقید کرنے کے لیے آئی ہیں، ان چیزوں کی طرف رجوع کیے بغیر مستقیماً ظواہر قرآن کی طرف رجوع کرنا اور ان کو حجت قرار دینا، فرماتے ہیں ہماری حجت قرار دینے سے یہ مراد نہیں ہے۔ پس فرماتے ہیں کہ فل استبداد فی فہم القرآن ما غض النظر اما ورد حولہ من سائر الحجج ضلال لا شک فیہ۔ استبداد جو ہے وہ براہ راست کے معنی میں ہے کہ پس براہ راست رجوع کرنا فہم قرآن میں ما غض النظر، جبکہ انسان نظر کو جو ہے وہ چشم پوشی کر لے، اما ان چیزوں سے ورد حولہ جو ان آیات کے ارد گرد جو ہے وہ چیزیں جو آئی ہیں ان سے، من سائر الحجج جو دیگر دلیلیں ہیں کہ جو ان آیات کو سمجھانے کے لیے آئی ہیں ان سے چشم پوشی کر کے ڈائریکٹلی استبداد کرنا جو ہے کہتے ہیں کہ ضلال، یہ گمراہی ہے، یعنی نہ فقط یہ کہ حجت نہیں ہے بلکہ گمراہی ہے، اور لا شک فیہ، اس کی گمراہی ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ کیسے جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ واللہ سبحانہ یقول، جبکہ خود خدا فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ يَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے یعنی خدا جو ہے وہ رسول خدا کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنے رسول کو خطاب فرما رہا ہے کہ ہم نے ذکر کو تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ اس ذکر کو تو لوگوں کے سامنے بیان کرے جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے، شاید کہ وہ اس بیان سے تفکر پکڑیں۔ فجعل نبی مبین القرآن، پس یہاں پر نبی خدا کو اس آیت کے اندر قرآن کے لیے مبین اور بیان کرنے والا قرار دیا گیا ہے، اور پھر لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب رسول خدا تمہارے سامنے بیان کر چکیں تو پھر تم اس میں تفکر کرو۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، فللرسول سہم فی افہام القرآن، قرآن کو سمجھانے میں ایک جو کردار ہے، سہم ہے، حصہ ہے، وہ رسول کا ہے، کما ان تفکر الناس و ایمان النظر فیہ سہم آخر، جس طرح کے ایک اور جو رول ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس قرآن مجید کے اندر تفکر کریں اور اپنے جو سعی و تلاش ہے وہ کریں، تفکر کریں، تعقل کریں، تو یہ ایک اور کردار ہے۔ پس دو کردار ہوں گے تو جا کے ہدایت اور رشد و سعادت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ وَبِهَذَيْنِ الْجَنَاحَيْنِ يُحَلَّقُ الْإِنسَانُ فِي السَّمَاءِ مَعَ مَعَارِفِهِ، فرماتے ہیں کہ یہی دو پر ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان معارف قرآن کے آسمان میں پرواز کرتا ہے، وَيَسْتَفِيدُ مِنْ حِكَمِهِ وَقَوَانِينِهِ، اور قرآن مجید کے اندر جو حکمتیں موجود ہیں یا قرآن مجید کے اندر جو قوانین موجود ہیں ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ وَبِذَلِكَ تَقِفُ عَلَى مَفَادِ الْأَخْبَارِ الْمُنَدَّدَةِ بِفِعْلِ فُقَهَاءِ الْعَامَّةِ، فرماتے ہیں کہ وَبِذَلِكَ، اور اسی سے تَقِفُ ہم واقف ہو جاتے ہیں، عَلَى مَفَادِ الْأَخْبَارِ الْمُنَدَّدَةِ ان روایات کے مفاد سے کہ جو عیوب کو ظاہر کر رہی ہیں، کن چیز کے عیوب کو؟ بفعل الفقہاء العامۃ، جو علماء اہل سنت کے فقہا نے جو کام کیے ہیں ان کے کاموں کے عیوب کو ظاہر کر رہی ہیں۔ وہ کون سے؟ مثلا ابی حنیفہ ہے یا مثلا قتادہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَبْدُونَ بِنَفْسِ الْقُرْآنِ، پس انہوں نے ڈائریکٹلی قرآن سے تمسک کیا، من دون رجوع الى حدیث العطرۃ الطاہرۃ فی مجملاتہ و مبہماتہ و عموماتہ و مطلقاتہ،
قرآن مجید کے اندر مجملات بھی موجود تھے، مبہمات بھی موجود تھے، عمومات بھی موجود تھے، اور اسی طرح مطلقات بھی موجود تھے۔ تو ان مجملات کو مفصل کرنے کے لیے اور مبہمات کو واضح کرنے کے لیے اور عمومات کو تخصیص دینے کے لیے اور مطلقات کو جو ہے وہ تشخیص دینے کے لیے روایات جو ائمہ علیہم السلام سے نقل ہوئی تھیں، ان فقہا نے ان کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ قرآن مجید سے تمسک کیا۔ تو اس تمسک کو ہم نے پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ یہ نہ فقط یہ کہ حجت نہیں ہے بلکہ یہ سبب گمراہی ہے۔ فالاستبداد بالقرآن شیء، پس قرآن سے ڈائریکٹلی تمسک کر لینا یہ ایک چیز ہے، والاحتجاج بالقرآن بعد الرجوع الى الحدیث شیء آخر، اور حدیث کی طرف رجوع کرنے کے بعد قرآن مجید کے توسط سے احتجاج کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ والاول هو الممنوع، جو پہلا مورد ہے استبداد فرماتے ہیں وہ ممنوع ہے، جبکہ جو دوسرا ہے هو الذی جرى علیہ اصحابنا رضوان اللہ علیہم، وہ وہی صورت ہے کہ جس پر ہمارے علماء نے جو ہے وہ اتفاق کیا ہے اور اس پر جاری ہوئے ہیں اور عمل کیا ہے۔ ثم ان الاصولیین جعلوا مطلق الظواہر من الظنون، فرماتے ہیں اب ایک اور فرق جو ہمارے نظریے اور اصولیین کے نظریے میں ہے وہ یہ ہے کہ اصولیین نے مطلق ظواہر کو ظنون میں سے قرار دیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ظواہر ظنون میں سے ہیں، ظن آور ہیں۔ وقالوا، اور فرماتے ہیں باعتبارها عن تحت الضابطة صالفة ذکر بدلیل خاص، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ظن میں اصل یہ تھی کہ اس پر عمل کرنا حرام تھا، ظن میں اصل یہ تھی کہ وہ حجت نہیں تھے، تو دلیل خاص آئی اور اس دلیل نے ان بعض ظنون کو جن میں سے ظواہر بھی تھے ان کو اس قاعدہ سے خارج کر دیا۔ وَهُوَ بِنَاءُ الْعُقَلَاءِ عَلَى حُجِّيَّةِ ظَوَاهِرِ كَلَامِ كُلِّ مُتَكَلِّمٍ، اور وہ کیا ہے کہ عقلاء بنا رکھتے ہیں کہ ہر متکلم کی کلام کا ظہور حجت ہوتا ہے، تو بس اس اعتبار سے اگرچہ حجت ہے اس قاعدہ اولی سے خارج ہوئے ہیں لیکن یہ حجیت قطع آور نہیں ہے بلکہ ظن آور ہے۔ لیکن دقت النظر، لیکن اگر ہم اس میں تدبر کریں تو تقتضی، یہ تدبر اس بات کا تقاضا کرتا ہے ان تکون الظواہر من القطعیات، کہ ظواہر ظن آور نہیں ہیں بلکہ قطعیات میں سے ہیں، بالنسبت الی المراد الاستعمالی، البتہ مراد استعمالی متکلم کو دیکھتے ہوئے جو مخاطب برداشت کرتا ہے اور سمجھتا ہے تو اس نسبت سے یہ قطع آور ہے نہ کہ ظن آور ہیں۔ لأن السیر فی المحاورات العرفیۃ، چونکہ عرفی طور پر جو عام طور پر گفتگویں ہوتی ہیں، محاورے بولے جاتے ہیں، تو اس کی سیرت یہ ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ یرشدنا الی انہا من الامورات القطعیۃ علی المراد الاستعمالی، کہ عام طور پر جو متکلم گفتگو کرتا ہے اور جو باتیں کی جاتی ہیں ان سے جو مراد استعمالی پر دلالت مراد لی جاتی ہیں وہ دلالت قطعیہ ہوتی ہیں نہ کہ ظنی۔ کیسے چند ایک مثالیں پیش کر رہے ہیں، بشہادت ان المتعلم یستدل بظاہر کلام المعلم علی مرادہ، کہ جب استاد اپنے ایک شاگرد اور متعلم کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو متعلم اس کو 100% جو ہے وہ لے لیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ ظن کرتا ہے بلکہ مراد استعمالی متکلم پر اسے قطع حاصل ہو جاتا ہے۔ وما يدور بین البائع والمشتری من المفاہیم لا توصف بالظنیہ، اسی طرح جو ڈیلی روٹین پہ معاملات ہوتے ہیں بائع اور مشتری کے درمیان تو ان کو بھی کوئی بھی ظنی نہیں کہتا ہے، وہ بھی 100% جو ہے وہ معاملات کو انجام دیتے ہیں۔ وما فَوَّهُ بِهِ الطَّبِيبُ يَتَلَقَّاهُ الْمَرِيضُ أَمْرًا وَاضِحًا لَا سِتْرَةَ فِيهِ، اسی طرح جو اگر طبیب مریض کو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہاری یہ مرض ہے، پھر جو ہے یہ تم نے علاج کرنا ہے، یہ میڈیسن اس ٹائم پہ لینی ہے، یا مثلا جو احتیاط کے مراحل ہیں، تو مریض جو ہے وہ جو برداشت کرتا ہے، جو وہاں سے سمجھتا ہے، وہ قطعی الدلالہ ہوتا ہے نہ کہ ظنی۔ کما انما یتلقاہ السائل من جواب المجوب یسکن الیہ من دون ای تردد، جس طرح کہ مثلا اگر کوئی سائل کسی
بندے سے سوال کرتا ہے تو جواب دینے والا جب اسے جواب دیتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، تو یعنی اطمینان ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کے جو مراد تھی وہ قطعی الدلالہ تھی۔ فَإِذَا كَانَتْ هَذَا حَالُ مُحَاوَرَاتِنَا الْعُرْفِيَّةِ، جب ہمارے عرفی طور پر جو باتیں ہوتی ہیں اور کلام کو اس انداز میں لے لیا جاتا ہے، تو فی حیاتنا دنیاوی، ہماری اس زندگی میں جب یہ کنڈیشن ہے، فَلْتَكُنْ ظَوَاهِرُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَذَلِكَ، پس کتاب و سنت کے ظواہر کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی مراد استعمالی میں ان کو بھی قطعی و دلالہ ہونا چاہیے، نہ کہ ظنی و دلالہ، جس طرح کہ علماء اصولیین نے کہا ہے۔ فَلِمَاذَا نَجْعَلُهَا ظَنِّ الدَّلَالَةَ، پس کس وجہ سے ہم اس کو ظنی الدلالہ قرار دیتے ہیں، یعنی ظنی الدلالہ قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علت نہیں ہے، بس ثابت ہوا کہ مراد استعمالی پر جتنے بھی ظواہر ہیں یہ قطعی الدلالہ ہے صاحب کتاب کے نزدیک، نہ کہ ظنی الدلالہ۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔